अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम कुरैशी। इमरान खान ने अपनी 22-23 साल सियासी जद्दोजहद में बहुत सारे कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो पाकिस्तान के रिवायती सियासतदान कभी भी नहीं कर सकते थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने नौजवानों को जितने बड़े पैमाने पे मोबिलाइज़ किया है, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में आज तक किसी सियासी रहनुमा को ये करने की ज़रूरत नहीं हुई थी। इसी तरह मौजूदा हालात में इमरान खान ने 6 मई से आज 20 मई तक मुसलसल 14 जलसे करके एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है पाकिस्तान की सियासत में। आज तक किसी सियासी रहनुमा ने 75 साल तारीख़ में इस तरह लगातार मुसलसल पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में इतने बड़े बड़े जलसे नहीं किए। हर जलसा दूसरे जलसे से बड़ा हुआ, हर शहर का जलसा उस शहर का तारीख़ी जलसा बन गया। आज जो जलसा उन्होंने आखिरी जलसा किया था अपने 14 जलसों का, वो मुल्तान में था। मुल्तान का जलसा भी इस कदर बड़ा था कि साउथ पंजाब की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा बन गया। जितने लोग जलसा गाह में मौजूद थे, कहा जाता है कि उससे कहीं ज़्यादा लोग जो हैं वो जलसा गाह के बाहर की सड़कों पर मौजूद थे। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बहुत पुरजोश तकरीर की। उसकी वजह यह है कि ये आखिरी जलसा था लॉन्ग मार्च से पहले, और आज उन्होंने लॉन्ग मार्च की तारीख़ देने का भी ऐलान किया था। इस जलसे में इमरान खान ने जो कुछ भी कहा वो हमेशा की तरह बहुत सी बातें जो हैं वो उन्होंने रिपीट की जो वो हमेशा अपनी तकरीर में करते हैं, लेकिन चूँकि वो बर्निंग इश्यूज़ हैं लिहाजा उनका बार बार जिक्र करना पड़ता है। लेकिन चंद बुनियादी बातें आपको बता देता हूँ जो उन्होंने इस जलसे में की थी। वो बार बार इस चीज़ का जिक्र करते हैं कि ये हमारे मुल्क की कितनी बदकिस्मती है कि माफियाज के वो लोग, मुजरिमाना बैकग्राउंड रखने वो लोग जिन पर मुकदमात चल रहे थे, जिन पर जो है फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी, लेकिन उन्हें साजिश के ज़रिए लाके इख्तिदार में बिठा दिया गया। इसी चीज़ के हवाले से उन्होंने कहा कि जब शहबाज शरीफ और उसके बेटे को सज़ा होनी थी, जब उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, तो साजिश करने वालों ने बाप बेटे को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बना दिया। क्या ऐसे मुल्क में, उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या ऐसे मुल्क में कभी बरकत हो सकती है। इसी तरह रूस के दौरे के हवाले से भी कई मरतबा ये सवाल उठाया जाता है और अपोजिशन जो है वो अमेरिका कहने पे इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान ने रूस का दौरा क्यों किया। उस हवाले से उन्होंने आज भी ये कहा कि मैं क्यों अमेरिका के कहने पर रूस और यूक्रेन की जंग में पाकिस्तान को नाहक धकेलता। कभी अमेरिका को तौफीक हुई कि कश्मीर पर भारत के मुजालिम रुकवाए या फ़लस्तीन की मदद करे? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि भारत और इसराइल अमेरिका के दोस्त हैं। देखिए, इस किस्म का जो मौक़िफ़ है इमरान खान का, ये कोई नया मौक़िफ़ नहीं है। इमरान खान अफ़गानिस्तान की जंग के हवाले से भी हमेशा यही कहते रहे कि पाकिस्तान को इस जंग में अमेरिका के साथ शरीक नहीं होना चाहिए था, और जिसके नुकसानात के बारे में वो हमेशा कौम को बताते रहे हैं। उसके अलावा चूँकि जलसे में बेपनाह लोग थे, जलसा बड़ा चार्ज था, लोगों में बड़ा जोश व खरोश था, लोग लॉन्ग मार्च की तारीख़ का इंतज़ार कर रहे थे और हर आदमी उनके हम रकाब होना चाहता था। उस हवाले से उन्होंने कहा कि मुझे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाहाए ज़िंदगी के लोग जो हैं वो मुझसे लॉन्ग मार्च में जाने और धरने में शरीक होने की बात करते हैं। उन्होंने पुलिस वालों के बारे में कहा कि वो कहते हैं कि सर हम ड्यूटी पर होंगे, लेकिन हमारे ख़ानदान, हमारे अहले खाना जो है वो आपके साथ होंगे। इसी तरह उन्होंने एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन जो है, साबिक़ फ़ौजियों की जो तंजीम है जिसके तकरीबन 30 से 40 लाख अफराद जो है वो मेंबर हैं, उनके बारे में भी कहा कि हमारे लॉन्ग मार्च में और धरने में साबिक़ फ़ौजी भी होंगे, उनके ख़ानदान भी होंगे, उनके अहले खाना भी होंगे, और मौजूदा जो सर्विस में लोग हैं उनके ख़ानदान भी हमारे साथ होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ख़वातीन का शऊर जो है पाकिस्तान में अब इतना बुलंद हो गया है कि मेरे हर जलसे में जो है वो ख़वातीन रिकॉर्ड तोड़ तादाद में जो है शरीक होती हैं। और ये हकीकत है कि मुल्तान के जलसे में भी ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद थी। उन्होंने कहा कि स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ निकलेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ खड़े हो जाओ।
میں اللہ کے سوا کسی کو سپر پاور نہیں مانتا، انشاءاللہ اپنی قوم کو کسی کا غلام نہیں بننے دوں گا۔ آج عمران خان کی جو تقریر ہے وہ بہت سخت بھی تھی، دو ٹوک بھی تھی، اور بڑی کھری کھری عمران صاحب نے جو ہے اس میں جو ہے باتیں سنائی اپوزیشن کو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت عمدہ تقریر تھی، اور اس تقریر سے ان کی سپورٹ میں بھی اضافہ ہوگا، ان کے لانگ مارچ میں بھی لوگوں کی شرکت جو ہے وہ بہت بڑی ہوگی۔ اور آج جوش و خروش کی ایک وجہ اور بھی تھی، ایک خبر اور بھی آپ کو دے دوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کی جو ہے تشریح کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، عرف عام میں جنہیں لوٹا کہا جاتا ہے کہ لوٹوں کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ یہ سپریم کورٹ جو ہے 4 دن پہلے اپنی ججمنٹ دے چکی ہے۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا فیصلہ پینڈنگ میں تھا، جس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، آج ایک محفوظ فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب اسمبلی کے ان منحرف اراکین کے بارے میں فیصلہ دیا ہے جو اسپیکر نے ان کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا تھا، جنہوں نے وزارت اعلیٰ کے لیے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ ڈالا تھا پی ٹی آئی کے ممبر ہونے کے باوجود۔ لہٰذا ہائی کورٹ کی لائنز پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی پنجاب اسمبلی کے ان 25 اراکین کو منحرف قرار دیتے ہوئے ڈی سیٹ بھی کر دیا، اور یہ بھی ساتھ ہی کہا کہ ان کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اور ساتھ ہی بہت سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ پارٹی کے ساتھ غداری ہے، یہ پارٹی کے ساتھ بے وفائی ہے، یہ اپنے ووٹروں کے ساتھ بے وفائی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا خوش آئند فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن کا آیا ہے، اور اس فیصلے کے اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہی عملاً جو ہے وہ حمزہ شہباز کی حکومت پنجاب میں ختم ہو گئی، نون لیگ کی پنجاب سے حکومت ختم ہو گئی۔ نون لیگ کے لوگ اس فیصلے کی کوئی بھی تعویل کرتے رہے، لیکن اخلاقی قانونی طور پہ سیاسی اعتبار سے حمزہ شہباز کی حکومت جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ حمزہ شہباز کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے الیکشن کے خلاف آلریڈی ایک پٹیشن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں فائل کر دی گئی ہے ان کے الیکشن کے خلاف، اور اس کی سماعت جو ہے وہ 25 تاریخ کو ہے، جس میں انہیں طلب بھی کر لیا گیا ہے۔ تو امید یہی ہے کہ حمزہ شہباز کے خلاف 25 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، حمزہ شہباز جو ہے وہ بالکل فارغ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے آج عمران صاحب کی تقریر میں جو ہے وہ جوش و خروش بھی بہت تھا، پھر بھی انہوں نے موجودہ حکومت سے کہا کہ انہوں نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب جو فیگرز آ رہے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کی پرفارمنس ان کی نسبت تو بہت بہتر تھی، انہوں نے تو مہینہ سوا مہینہ میں آ کے جو ہے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، یہ بات اب سب کے سامنے آ چکی ہے۔ لہٰذا انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پہ جو ہے انتخابات کا اعلان کیا جائے اور اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کی جائیں۔ اب صورت یہ ہے کہ عمران صاحب کے ذمے یہ تھا کہ وہ آج لانگ مارچ کی ڈیٹ جو ہے اناؤنس کرنی تھی، لیکن چونکہ یہ ایک بہت زبردست قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے، اس کے علاوہ شنید یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گفتگو کا سلسلہ چل پڑا ہے، اور عمران خان صاحب سے درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان نہ کریں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سیاسی حکمت عملی کے اعتبار سے انہوں نے جلسے میں یہ اعلان کیا کہ ابھی میں لانگ مارچ کی تاریخ کا آج میں اعلان نہیں کروں گا، بلکہ یہ اعلان میں پرسوں بروز اتوار یعنی 22 مئی کو پرسوں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو ہے لانگ مارچ کا اعلان کریں گے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کے لیے لوگوں کے جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے یہ بتا دیا کہ 25 مئی سے 28 مئی کے درمیان میں کسی وقت بھی جو ہے ہم لانگ مارچ اپنا شروع کریں گے۔ تو اس اعتبار سے ابھی فی الحال جو ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے 5 دنوں میں جو ہے وہ کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے۔ مجھے بہت قوی امید ہے، یہ میری رائے ہے کہ شاید لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے، کیونکہ شنید یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں
تحلیل کرنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اتنی کمزور حکومت جو ہے وہ 1.5 سال تک چل نہیں سکتی، ناممکن سی بات ہے، چاہے IMF سپورٹ کرے اور چاہے امریکہ سپورٹ کرے، لیکن ایک ووٹ پر کھڑی حکومت جو ہے وہ 1.5 سال تک گزار نہیں سکی، جبکہ یہ سارے نااہل جو ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، یہ بھانمتی کا کنبہ ایک جگہ جمع ہو گیا ہے، معلوم ہو گیا ہے کہ ان سے حکومت نہیں چل رہی، تو ان کے حق میں بہتر یہی ہے کہ یہ جو ہے اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ تو مجھے امید یہ ہے کہ اگلے 5 دن میں جو ہے نا عمران خان کے لانگ مارچ کے اعلان سے پہلے ہی کچھ معاملات طے ہو جائیں اور اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں۔ جلد ہی اس حوالے سے قوم کو خوشخبری ملنے والی ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔